اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 7ویں روزے کے وظائف اور عبادات شیئر کروں گی. اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں. آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تہجد کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے. اس درود پاک کو پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے فضائل ہیں. فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ 4 نام پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. ظہر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ نیچے والی یہ دعا پڑھنی ہے. یہ دعا لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے بہترین دعا ہے. عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. یہ جو شخص صبح اور شام یہ دعا پڑھا کرے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا. مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہے. اگر کوئی اپنے مردہ کو خواب میں دیکھنا اور باتیں کرنا چاہے تو یہ مبارک سورہ جمعرات کو 113 مرتبہ پڑھے. وہ مردہ خواب میں نظر آئے گا اور باہم باتیں بھی کرے گا. اس کے بعد نماز تراویح کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے. پھر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، ادائے قرض اور روزگار کے لیے اس کی کثرت مفید و مجرب ہے. رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. یہ دعا پڑھنے والے کی پریشانیوں کے 70 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جن میں سب سے چھوٹی فقر و فاقہ کی پریشانی ہے. حضرت مجدد الف ثانی نے دین اور دنیاوی منافع کے حصول کے لیے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ ہر روز 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور بالآخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے.